ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں، آپ کے علاقے میں 10 روز سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں، جن کا عنوان یہ تھا کہ طلاق بہانہ شریعت نشانہ۔ مختلف علاقوں میں یہ پروگرام ہوئے اور آج یہاں پربھنی میں اس کا مرکزی اجلاس ہو رہا ہے۔ طلاق کے مسئلے میں یہ بات اچھی طرح سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شریعت کی توضیح اور تشریح کا حق مسلمان علماء کے پاس ہے، یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو لوگ اس میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کی اس مداخلت کو ہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب تک کہ یہ غلطی درست نہیں کی جائے گی تب تک ہم میں سے ہر ایک کو محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ ایک ذمہ داری ہمارے قائدین کی ہے اور ایک ذمہ داری آپ کی ہے۔ قائدین لڑائی لڑیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ شریعت کے تمام گوشوں کی حفاظت ہو سکے، لیکن عملاً شریعت کو اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں جاری کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس سے پہلے وراثت کے مسئلے میں ہمارے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو مسلمان لڑکے کے برابر حق دیا گیا ہے، جو کہ ہماری شریعت سے براہ راست متصادم ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مسلکی بحث کنارے رکھ کر ایک سوال، اس کا جواب اپنے آپ میں سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی اور 3 طلاق اس کا مسلک ہے، اور دونوں فریق اللہ سے ڈرتے ہیں، میاں بیوی کو شریعت کا پاس و لحاظ ہے، شوہر نے طلاق دی اور بیوی نے یہ طے کر لیا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، ایسے میں اگر آ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور ہندوستانی قانون آپ کا ساتھ دے گا، آپ چلیے مقدمہ داخل کیجئے، اور وہ اللہ کی بندی پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ یہ کہے کہ چونکہ میں شریعت کی پابند ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ اس طرح سے طلاق ہونے کے بعد طلاق ہو جاتا ہے، میں کسی قانون کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو جو لوگ ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا منہ باقی رہ جاتا ہے؟ اگر کسی نے ہماری شریعت میں مداخلت کی اور یہ کہہ کر کی کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر حصہ ملے گا،
لیکن حصہ لینے والی اور ورثہ وصول کرنے والی اور ترکہ لینے والی عورت نے اگر یہ کہہ دیا کہ قرآن نے اگر مجھ کو آدھا حصہ دیا ہے تو میں آدھا ہی حصہ لوں گی، تو آپ بتائیے کہ کون ہے جو آپ کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو اور آپ سے یہ کہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ بورڈ اگر اس بات کے لیے لوگوں سے احتجاج کرے گا، لوگوں سے جا کر یہ کہے گا کہ یہ عمل خلاف شریعت ہے اور شکوہ ہوگا، میمورینڈم دیے جائیں گے اور جد و جہد ہوگی، 1000 بار اگر ہم ان کے سامنے جائیں گے تو 1,00,000 مرتبہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور شریعت کے مخاطب آپ ہیں۔ قائدین اس کی جنگ لڑیں عدالتوں میں اور گلیاروں میں اور کوچوں میں اور ادھر اور ادھر، اور شریعت پامال ہو ہمارے سماج اور معاشرے میں، یہ دو رنگی چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اصلاح معاشرہ کا کام چل رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی سے دب کے کام کریں، صفائی سے سن لینا چاہیے لوگوں کو۔ ہم نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ملے اور وہ اجازت نہ ملے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں، یہ ہمارا اصل مطمع نظر۔ اس وقت بہت بڑی تعداد ہماری اپنی وہ ہے جو ہم لوگ آگے بڑھ کر اس طرح کے قوانین کا سہارا لے کر اپنی شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے کہنے کی تھی وہ یہ ہے کہ شریعت کو نشانہ بنانے کے لیے طلاق کو ایک بہانہ بنایا گیا۔ یہ سچ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں طلاق بہت بڑھ گئی ہے اور طلاق کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، کہیں 60% اور کہیں 60% سے آگے 500% تک 10 سالوں میں اضافہ ہوا۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، حیدرآباد میں ہر ماہ میں 1000 طلاق کی عرضیاں آ رہی ہیں، یہ پیچھے کے مقابلے میں 60% اضافہ ہے۔ کولکاتہ کے اندر 2003 میں جو تعداد طلاق کی تھی، 2014 میں طلاق کی 8347 عرضیاں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 350% زیادہ۔ سب سے زیادہ کیرل میں ہے، ہر گھنٹے میں 5 عرضیاں طلاق کی آ رہی ہیں، ہر دن میں 130 ہیں، ہر مہینے میں 1000 میں 100 کم، یہ تعداد ہو رہی۔ بنگلور میں فیملی کورٹ 2013 سے پہلے 3 تھے اور اس کے بعد 6 کر دیے گئے، دگنے کرنے پڑے، بوجھ بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ طلاق کا گراف بڑھا ہے، دھوکہ مت دو۔ تم ایک بات ہم کو بتاؤ کہ سینسس کی رپورٹ آتی ہے مردم شماری کی، 2011 کی رپورٹ میں یہ ہے کہ اکثریت کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاں طلاق بہت زیادہ کم ہے، تو آپ بتائیے یہ 500% کس کے ہاں بڑھا ہے؟ کون لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ مسلم مہیلا پیڑت ہے، کتنا بھی کہہ لو، یہ اعداد و شمار ہم نے اپنے گھر میں نہیں بنائے۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے جس میں آپ دفاعی پوزیشن میں آ جائیں۔ ہمارے یہاں طلاق کی وہ شرح نہیں ہے جو لوگ بیان کر رہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہیں گے کہ طلاق کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیجیے۔ اگلی بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو مخالفت کر رہے ہیں کہ اسلام کا طلاق کا جو نظام ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہے۔ ورنہ آج جو صورتحال ہے، ایک لمبا، ابھی الہ آباد میں چیف جسٹس نے تقریر کرتے ہوئے چند مہینے پہلے کہا کہ پینڈنگ مقدمات اتنے ہیں کہ اگر مسلسل چلائے جائیں تو 116 سال لگیں گے۔ ظاہر ہے ایک آدمی طلاق کا مقدمہ لے کے آتا ہے اور آنے کے بعد کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور آپ اس کو ایک لمبے پروسیجر سے چلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے
کہ اب تو سونے کا دل ملے گا، وہ سونا گولڈ جس کو کہتے ہیں، اب تو سونے کا دل ملے گا، اس انتظار میں سنتے ہیں اس کے بال تو چاندی کے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سماج جن میں طلاق کو کورٹ سے منسلک کر دیا گیا، اس سماج میں شوہر کبھی رونی صورت بنا کے آتا ہے اپنے سسر کے پاس اور کہتا ہے کہ صاحب آپ کی بچی سیڑھی اتر رہی تھی، اس کا پیر پھسل گیا، وہ گر کر مر گئی، یا چولہا بھڑک گیا جل کر مر گئی۔ مار دیے جانے سے بہتر ہے کہ طلاق کا وہ نظام ہو جو اسلام کا نظام ہے، کہ آپ اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ، یہ طلاق کا اسلامی نظام ہے۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، اللہ کرے کہ آپ اس کو سمجھیں اور آنے والے دنوں میں آپ کوشش کریں، خود بیدار رہیے، شریعت پر جمے رہیے، قیام شریعت ہی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمکین کا اس صورت میں جب کہ آپ شریعت قائم کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، شرط ہے کہ آپ قیام شریعت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہند میں